محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ شعبان کا مہینہ عطا فرمایا، جس کو رمضان المبارک کا مقدمہ کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا، رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اور اس کی جو 15ویں شب ہے، جو انشاءاللہ آج مغرب کے بعد سے شروع ہونے والی ہے، اس کو اللہ جل جلالہ نے خصوصی برکت کی رات بنایا ہے۔ اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا، یہ بہت موجب اجر و ثواب ہے۔ اس معاملے میں ہمارے معاشرے میں کچھ افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ کچھ حضرات وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت کی کوئی حقیقت نہیں، اور مثلا اگر آپ سعودی عرب جائیں اس زمانے میں، تو وہاں نہ صرف یہ کہ اس رات میں جاگنے کا یا اس رات میں خصوصی عبادت کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کی تردید کی جاتی ہے کہ شب برات کوئی ایسی رات نہیں ہے جس کے بارے میں کچھ خصوصی احکام دیے گئے ہوں۔ اور وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جن روایتوں میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کی کوئی فضیلت منقول ہے، وہ سند کے اعتبار سے کمزور اور ضعیف روایتیں ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ افراط ہے کہ اس کو بالکل کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی، اور ان سے متاثر ہو کر بعض حضرات خود ہمارے معاشرے کے اندر بھی بر صغیر میں ایسے پائے جاتے ہیں جو اسی مسلک کے قائل ہیں کہ بھئی شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ شب برات کی احادیث ایک مرتبہ میں نے جمع کروائی اپنے ایک ساتھی سے، تو پتہ چلا کہ شب برات کی فضیلت کی احادیث 17 صحابہ کرام سے مروی ہے۔ 17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے اس کی کسی نہ کسی فضیلت کے بیان کی۔ تو یہ قاعدہ ہے محدثین کا بھی کہ اگر ایک روایت چاہے انفرادی طور پر اس کے راوی میں کوئی کمزوری ہو، لیکن وہ اتنے مختلف طریقوں سے اور اتنے مختلف صحابہ کرام سے مروی ہو کہ ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ سب نے گھڑ کے بنا دی ہے، یہ محدثین کے نزدیک بھی صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ 17 صحابہ کرام سے مروی، اور ان میں سے بعض احادیث ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری ضعیف ہوں، کچھ ایسی بھی ہیں جو ضعیف نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک کسی بات کے اوپر اگر امت کا تعامل چلا آتا ہے، یعنی
صحابہ و تابعین کے دور سے لوگ اس کو اہمیت دیتے رہے ہوں اور اس پر عمل کرتے آئے ہوں، تو محض اس وجہ سے کہ بھئی اس کی سند ضعیف ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ بات تو غلط ہے کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، یہ بات تو درست نہیں ہے۔ البتہ لوگوں نے اس کے اندر کچھ اپنی طرف سے چیزوں کا اضافہ کر دیا۔ حقیقت تو صرف اتنی تھی کہ اس رات میں چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، لہذا بندہ ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرے، نفلیں پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیحات کرے، تو یہ تو بات بالکل اپنی جگہ درست تھی۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کو آگے بڑھا کر اس میں کچھ اعمال تجویز کر لیے اپنی طرف سے، جو نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام کے عمل میں، نہ امت کے تعامل میں، ایسی چیزیں اپنی طرف سے بڑھا لی۔ مثلا ایک زمانے میں پہلے یہ ایک رواج ہو گیا تھا کہ اس رات میں خاص نماز پڑھی جاتی تھی، اس کا خاص طریقہ تھا، اس کی خاص رکعتیں تھیں، اور یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی اس قسم کی نماز پڑھنی چاہیے شب برات کے اندر۔ کوئی خاص نماز اپنی طرف سے بنا کر شب برات کا اس کو لازمہ یا خاصہ قرار دے دیا گیا تھا۔ حالانکہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا 17 احادیث ہیں شب برات کی فضیلت میں، ان میں سے کہیں بھی کسی بھی حدیث میں کسی نماز کا کوئی خاص طریقہ تجویز نہیں کیا گیا کہ بھئی اس خاص طریقے سے نماز پڑھا کرو۔ تو یہ ایک بدعت پیدا ہو گئی۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کے معنی یہ ہے کہ ایک چیز جو نہ قرآن نے حکم دیا، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ آپ نے اس پر عمل فرمایا، نہ صحابہ کرام نے اس پر عمل فرمایا، اور اس کو یہ سمجھے کہ یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے، دین کا حصہ بنا کر اس کو دین میں شامل کر دیا، اس کا نام ہے بدعت۔ تو یہ جو خاص طرح کی نماز بنائی گئی یہ من گھڑت تھی، خود اپنی طرف سے بنا لی گئی تھی، اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اور نماز بھی کہ جو نماز جو باعث اجر و فضیلت ہوتی ہے وہ ہے جو عام قاعدوں اور اصولوں کے مطابق ہو، کہ بھئی اس میں مثلا 4 رکعتیں ہوتی ہیں تو 2 رکعتوں کے بعد بیچ میں بیٹھا جائے، پھر تیسری رکعت اور چوتھی رکعت بعد میں ادا کی جائے۔ رات کی نماز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زیادہ واضح طور پر بات منقول ہے وہ یہ کہ 2 رکعتیں کر کے پڑھی جائیں۔ کوئی 4 پڑھ لے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ 2 رکعتیں کر کے پڑھے۔ اب اس نماز میں ایک لمبا سلسلہ قائم کر دیا گیا تھا، اور اس میں خاص صورتیں متعین کر دی گئی تھیں کہ بھئی فلاں رکعت میں یہ صورت پڑھو، فلاں رکعت میں یہ صورت پڑھو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب اپنی طرف سے دین میں اضافہ کر دیا گیا، اسی کا نام بدعت ہے۔ تو ایک تو یہ بالکل لغو بات ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ الحمدللہ اب ہمارے معاشرے میں اس کا رواج نہیں رہا، لیکن ماضی میں فقہاء کرام نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس کی تردید بھی کی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے اس رات کے اندر کوئی خاص کھانا پکانے کو بھی ایک لازمہ سمجھ لیا کہ حلوہ ضرور پکے گا شب برات میں، اگر حلوہ نہ پکا تو شب برات ہی نہ ہوئی۔
اب اس کا کوئی دور دور کہیں اس کا تصور نہیں ہے کہ بھئی کوئی خاص قسم کا کھانا شریعت نے آپ کے لیے مصنون کر دیا ہو کہ بھئی یہ خاص قسم کا کھانا پکایا کرو یا کھایا کرو یا ایک دوسرے کو بھیجا کرو. ایسا کچھ شریعت نے کہیں بھی متعین نہیں کیا. یہاں تک کہ عید کا دن آتا ہے تو عید کے دن خوشی منانے کا حکم ہے، اور صرف اتنا ہے کہ بھئی صبح کو 3 کھجوریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیا کرتے تھے فجر کے بعد. بس یہ نہیں کہ بھئی دوپہر کو یہ پکاؤ اور رات کو یہ پکاؤ یہ کھاؤ. ایسی کوئی شریعت نے ہم پر پابندی عائد نہیں کی. تو اپنی طرف سے یہ بنا لیا گیا، اور بنا کر اس کو شب برات کی ایک سنت قرار دے دیا گیا کہ شب برات کا ایک لازمی حصہ ہے، شب برات کی لازمی سنت ہے کہ حلوہ پکایا جائے، اور وہ اس کو بھیج رہا ہے وہ اس کو بھیج رہا ہے، تبادلہ ہو رہا ہے حلووں کا. تو اس کو ایک طریقہ بنا لیا گیا جس کی کوئی اصل نہیں. اور ایک لوگوں میں یہ بھی مشہور کر دیا گیا فضول، جس کی کوئی اصل بھی نہیں ہے. مشہور یہ کر دیا گیا کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا تو اس موقع پر آپ کو نرم غذا کھانے کی ضرورت تھی، لہذا حلوہ آپ نے تناول فرمایا تھا. اب اس کا کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے اس بات کی. غزوہ احد مبارک میں غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہوا تھا تو وہ اس کا کوئی تعلق شب برات سے نہیں ہے، اور یہ بھی کہیں منقول نہیں کہ اس وقت میں آپ نے کوئی خاص نرم غذا استعمال فرمائی تھی. ہوگی کہ ہو سکتا ہے فرمائی ہو، لیکن کوئی ذکر اس کا نہیں آتا. تو ایسی فضول جھوٹ موٹ روایتیں گھڑ کر کسی چیز کو معمول بنانا یہ بھی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. اس کی بھی کوئی اثر نہیں. اور اس سے بھی بدتر جو رواج پڑ گیا، اللہ کا شکر ہے اب اس میں کمی آ رہی ہے کہ بھئی اس میں آتش بازی کی جائے، اس میں چراغاں کیا جائے اور آتش بازی کی جائے، اور اس آتش بازی کے اندر ہر طرح کے آلات استعمال کیے جاتے ہیں، ہر طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. پہلے تو اس کا بہت زیادہ رواج تھا، اور آپ لوگوں کی تو یاد نہیں ہوگا، ہم نے اپنے نوجوانی میں دیکھا تھا کہ جو یہ ہمارا صدر میں جو بوہری بازار ہے وہ پورا کا پورا جل کر راکھ ہو گیا تھا اس رسم بد کی وجہ سے کہ آتش بازی کی جاتی تھی. اور آتش بازی کے اندر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کوئی آگ کا کوئی ٹکڑا، آگ کا کوئی انگارہ، کوئی چنگاری کہیں جا کر لگ گئی، اس سے آگ بھڑک اٹھی تو بہت بڑا المیہ پیش آیا تھا، پورا بازار کا بازار جل گیا تھا. تو اس کی بھی کوئی اصل نہیں. یہ در حقیقت کچھ ہندوانہ رسمیں ہمارے معاشرے میں در آئی ہیں اس وجہ سے کہ سالہ سال ہم نے ہندوستان میں اس طرح گزارے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، تو بہت سی ہندوانہ رسمیں بھی ہمارے اندر آ گئی تھیں. تو ہندوؤں کے یہاں ایک دیوالی کی رسم ہوتی ہے جس میں آگ جلائی جاتی ہے، وہ چراغ جلائے جاتے ہیں. تو اسی سے شاید متاثر ہو کر مسلمانوں نے کہا چلو ہم بھی یہ کام کرنا شروع کر دیں. اور میں کیا عرض کروں، دیوبند میں جو ساری اکابر کا مرکز تھا اور جہاں سے بدعتوں کا خاتمہ ہوا ہے، وہاں ایک زمانے میں شب برات میں ایک جنگ ہوا کرتی تھی، باقاعدہ جنگ. شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جاتا تھا. ایک حصہ
ایک فریق اور دوسرا حصہ دوسرا فریق، دونوں کے درمیان جنگ ہوتی تھی اور ساری رات جاری رہتی تھی۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے اس کے اوپر نکیر بھی کی، لیکن یہ سلسلہ اللہ کا شکر ہے وہ بند ہو گیا قصہ۔ تو غلط طرح طرح کی چیزیں شب برات کے ساتھ منسوب کر دی گئی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ صرف یہ کہ حقیقت نہیں ہے بلکہ ان کو ان میں سے بعض چیزوں کا پر عمل کرنا الٹا گناہ کا موجب ہے۔ یہ آتش بازی اسی طرح کی چیز ہے۔